بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرز السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے بارے میں ہے، بچوں کو کیسے ہمیں اپنی وہ ضد کرتے ہیں چھوٹے بچے، ان کو سمجھانا یا کہ انہیں اپنی بات کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان سے، اگر وہ کسی بات پہ اڑے ہوں تو وہ بھی بغیر مار پیٹ کے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے بچوں کو بغیر مار پیٹے ان سے بات منوانا۔ تو یہ 6 طاقتور راز آپ کی زندگی اور تربیت دونوں کو بدل دیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری پوائنٹ سب سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ بچوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جو کچھ بھی آپ لکھیں گے وہی اس کی شخصیت بن جائے گی۔ اگر آپ محبت، حکمت اور سمجھداری سے تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ نہ صرف آپ کی بات مانے گا بلکہ کل کو ایک مضبوط، بااعتماد اور کامیاب انسان بھی بنے گا۔ تو پہلا راز جو میں بتانے جا رہا ہوں تعریف کے بارے میں۔ جب آپ بچے کو بار بار ڈانٹتے ہیں تو اس کی ضد اور بغاوت بڑھ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا دل کا جو دروازہ ہوتا ہے نا وہ کھل جاتا ہے۔ بچہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں اسے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ یاد رکھیں تعریف ہمیشہ دل سے اور خاص ہونی چاہیے۔ مثلاً مجھے خوشی ہے کہ تم نے آج وقت پر اپنا ہوم ورک کیا۔ اس سے بچوں کی وہ جو ہوتی ہے نا صلاحیت بات ماننے کی وہ بڑھتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے جملے جو ہم ان سے کہتے ہیں اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوبارہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جیسے کہ بچے ہمیشہ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں انہیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تو یاد رکھیں تعریف ہمیشہ دل سے اور خاص ہونی چاہیے۔ مثلاً کہ آج اگر اس نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، آپ کی بات مانی ہے تو اسے ضرور سراہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے آج اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے نا بچے پر بہت نتائج اچھے پیدا کرتے ہیں۔ جب بچے کو لگے کہ چھوٹی کاوش کو والدین نے نوٹس کیا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ محنت کرے گا تاکہ اگلی بار اسے پھر اس کی تعریف کی جائے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کی بات کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا ان کو اگنور کر دیں، اپنے کام کی طرف دھیان دیں۔ اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ بچوں پہ دھیان نہیں دیا جاتا، وہاں بچے ضدی اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا راز انعام اور نتیجوں کے بارے میں۔ بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اچھے اور برے عمل کا فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے گھر میں ایک واضح اور مکمل سسٹم ہونا چاہیے۔ یعنی انعام ہمیشہ مہنگی چیز نہیں ہوتی، انعام صرف انعام ہوتا ہے۔ کھیلنے کے لیے زیادہ وقت مل جائے تو یہ بھی اس کی انعام ہی ہے۔ اگر اس کی پسندیدہ ڈش بنا لی جائے تو یہ بھی ایک انعام ہی گنا جائے گا۔ صرف اتنا کہہ دیا کہ شاباش مجھے تم پر فخر ہے، یا صرف اسے یا تعریف کے ساتھ اسی طرح غلط رویے کو بھی نشاندہی کرنی چاہیے، مگر نرم لہجے میں، سب کے سامنے نہیں۔ نرم لہجے کے ساتھ مثال کے طور پر اگر بچہ بار بار ہوم ورک نظر انداز کرے تو اس کے کھیلنے کا وقت تھوڑا کم کر دیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ انعام اور غلطی پر سزا بھی ملتی ہے تو پھر بچہ نا اس کی سوچ اپنے آپ بدلنے لگتی ہے۔ تیسرا راز صحیح وقت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ بچے کو اس وقت نہ سمجھائیں جب وہ ضد یا غصے میں ہو، کیونکہ اس وقت اس کا دماغ میں نا سننے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے۔ ایسے لمحوں میں آپ جتنا اسے کہیں گے نا وہ اتنا ہی ضدی ہوگا۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اس کی بات سنیں، اس کا جو غصہ ہے اسے ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر جب اس کا موڈ بہتر ہو جائے نا تو پھر اس وقت اسے پیار سے بات کریں، اسے پیار سے اپنی بات سمجھائیں۔ بیٹا یاد ہے تم نے کل جو ضد کی تھی، اگر تم پرسکون رہتے تو ہم سب کتنے خوش ہوتے۔ یہ طریقہ بچوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ کی نصیحت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ 5واں راز چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو نظر انداز کرنا۔ والدین اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو فوراً اسے ڈانٹنے کی بجائے
فوری نہیں، صحیح وقت پر مسئلے کا حل رکھیں۔ ہر مسئلے کا فوری حل کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی بچے کو خود سوچنے اور غلطی کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر آپ ہر بات پر فوراً ٹوکیں گے تو وہ تھک جائے گا، مزاحمت کرے گا اور ضدی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کسی دن پڑھائی چھوڑ کر کھیلنے میں لگ گیا ہے تو فوراً اسے ڈانٹنے کی بجائے شام میں یا اگلے دن سکون سے بات کریں کہ یہ طریقہ بچے کو سکھاتا ہے کہ مسائل کو صحیح وقت پر اور پرسکون طریقے سے حل کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ جبکہ اگلا راز یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ اکثر والدین چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، جیسے پانی گرا دینا، کھلونے ادھر ادھر چھوڑ دینا یا چھوٹی چھوٹی ویسے شرارتیں جو ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کے بچپن کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر بات ٹوکیں گے اور اس کی خود اعتمادی ٹوٹ جائے گی، اس کی بجائے وہ یہ سوچے گا کہ یہ غلطی واقعی نقصان دہ ہے۔ تو اگر انہیں تو ایسے ہی چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں۔ جب بھی بچے کو لگے کہ وہ والدین اس پر بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ خود بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رویہ ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ چھٹا راز، والدین کا پرسکون رہنا۔ یہ چھٹا راز بہت اہم ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ اگر والدین خود ہر وقت غصے میں، دباؤ میں، تناؤ میں رہیں گے تو بچہ بھی یہی رویہ اپنائے گا۔ بچہ بھی چڑچڑا والدین کا عکس ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پہلے سیکھیں، پرسکون رہنا سیکھیں۔ گہری سانس لیں، چند لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں یا تھوڑی دیر کے لیے ماحول سے دور ہو جانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ کے مزاج کو بہتر بناتی ہیں، اور آپ پرسکون ہو جائیں تو بچے بھی آپ کے رویے سے سکون سیکھیں گے۔ جیسا وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، بچے سیم وہی کام کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ یاد رکھیں، بچوں کی تربیت طاقت یا زور کا کھیل نہیں، بلکہ یہ تو بہت صبر، محبت اور حکمت کا کھیل ہے۔ جتنا آپ بچے کے ساتھ احترام، محبت اور حوصلے کے ساتھ پیش آئیں گے اتنا ہی آپ کے بچے دل سے آپ کو مانیں گے، کل بھی آپ کی عزت کریں گے، اور اپنے بچے کا صرف آج نہیں بلکہ اس کا کل بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ اپنے بچے سے کیسے بات کرتے ہیں، کیسے اور کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے بچے آپ کے ساتھ اپنی دل کی بات بھی شیئر کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں، یا کہ آپ کے بچے ہر وقت ڈرے سہمے سے اور اگر گھر میں کھیلنے کی بجائے باہر زیادہ رہتے ہیں یا موبائل میں ہر ٹائم مصروف رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بچوں کو ضرور آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ خود کو آپ کے ساتھ محفوظ نہیں سمجھتے۔ اپنا ٹائم آپ یا تو آپ کے غصے سے ڈرتے ہیں، آپ کی عادت سے ڈرتے ہیں۔ اب کچھ جو ہوتے تھے پہلے، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتے، ہر بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ ایسے والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی لاؤبالی سے رہتے ہیں۔ وہ بھی کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کسی بھی پریشانی کا حل نکالنے کی بجائے وہ بھی ہر چیز چلے کوئی بات نہیں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا بھی بالکل ٹھیک نہیں، کیونکہ آنے والی زندگی میں انہیں زندگی کو جب فیس کرنا ہے، زندگی کی مشکلات کو فیس کرنا ہے تو ہر بات جو ہے ہنسی میں ٹال دینے والی نہیں۔ اگر اب وہ اپنے آنے والے وقت کو اپنے کیریئر کو سیریسلی نہیں لیں گے، یا کوئی جاب کر رہے ہیں اس میں جیسے لیٹ ہو جاتے ہیں اکثر، تو وہ ان کی عادت بن جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، 5-10 منٹ اسکول سے پہلے لیٹ ہوتے تھے، اب آفس سے بھی لیٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے کے جو کام ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس طرح بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ جو عادتیں روٹین ان کی بنانی ہے یہ خود ہی ان کو سکھانے ہیں۔ تو ان کو پیار سے، بہت ہمت سے اور صبر سے یہ سب کچھ سکھانا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ ایک کامیاب اور اچھے انسان بن سکے اور مفید شہری بن سکیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بتائیے گا ضرور کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کی ہے تو اچھی ہے یا کہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔